امام حسین نے چراغ بجھایا اور بجھا کر فرمایا اگر یہاں تم میں سے کوئی جنت کے لالچ میں آیا ہے تو جاؤ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، میں محمد کا بیٹا ہو کے وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر چراغ بجھایا گیا۔ جب چراغ روشن ہوا تاریخ نے دیکھا 72 سورج طلوع ہو گئے، 72 سورج طلوع ہو گئے، ہر ایک نے اپنی اپنی تلوار اپنی اپنی گردن پہ رکھی۔ امام حسین نے فرمایا میں نے تمہیں کہا نہیں مجھے تمہاری ضرورت نہیں؟ 72 نے قدموں پر ہاتھ رکھ کر کہا مولا تجھے ہماری ضرورت نہیں، ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ کتنے ہمارے مولوی سر پر امامہ پہنے گلیوں میں پھرتے ہیں، کوئی ان سے نہیں کہتا مولوی صاحب لائسنس دکھائیں، آپ یہاں سے کیوں گزر رہے ہیں؟ ادھر ہی چند عزادار زلجھنا لے کر سڑک پر آ جائیں، ہر کوئی کہے گا لائسنس دکھاؤ۔ تو پتا چلا جو کام مولوی کی 1 گھنٹے کی تقریر نہیں کر سکتی وہ زلجھنا کے ٹاپوں کی آواز کر دیتی ہے۔ ہم نے کبھی اپنی ماں بارگاہوں کے باہر بینر نہیں لگائے کہ فلاں آئے اور فلاں نہ آئے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حسین سب کا ہے، اور یہ صرف ہمارا مقدر ہے کہ ہم فقط حسین کے ہیں۔ امام حسین نے کربلا میں ایسا شعور اجاگر کیا کہ جتنے بھی جنگوں کے قوانین تھے کربلا میں آ کے ٹوٹ گئے۔ 10 محرم سے پہلے اصول تھا زیادہ جیت جاتے تھے تھوڑے ہار جاتے تھے۔ امام حسین نے سب سے پہلے اسی فلسفے کو شکست دی۔ 72 نے 9 لاکھ کو ہرا دیا۔ پیاس جیت گئی دریا ہار گیا، نیزے ٹوٹ گئے سر نیزوں پر بولنا شروع ہو گئے، اور جس نے اس نظریے کی حمایت کی امام حسین نے اسے ایسا زندہ رکھا۔ ادھر 9 لاکھ تھے ادھر 72 تھے، ادھر زندگی سے محبت تھی ادھر موت سے محبت تھی، انہیں منتیں کر کر کے بلایا جا رہا تھا، انہیں چراغ بجھا کر اٹھایا جا رہا تھا۔ ادھر رک کوئی نہیں رہا تھا، ادھر جھک کوئی نہیں رہا تھا، ادھر سے آ کوئی نہیں رہا تھا، ادھر سے جا کوئی نہیں رہا تھا، ادھر زندگی سے محبت تھی۔ وہاں کوئی ایک دوسرے سے پوچھا تھا کہ کیا کل ہم زندہ گھر واپس جا پائیں گے کہ ہم غازی کی تلوار سے بچ جائیں گے؟ ادھر موت سے محبت تھی۔ یہاں 72 میں ہر کوئی ایک دوسرے کا کاندھا ہلا کر کہہ رہا تھا کہ کیا کل ہم مر جائیں گے کہ ہمارا خون حسین کے کام آ جائے گا؟ لیکن تاریخ نے تو منظر ہی بدل دیا۔ ادھر سے حسین کا غازی آیا، ادھر سے 10,000 بھاگ گیا، ادھر سے حسین کا اکبر آیا، ادھر سے 3,000 بھاگ گیا۔ مؤرخ نے قلم توڑ دیا، اس نے کہا وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگ گئے، ادھر 72 میں ایک بھی نہیں بھاگا۔ ادھر زندگی سے محبت تھی، دنیا کا لالچ، جاگیروں کا لالچ، ادھر 72 میں جنت کا بھی لالچ نہیں۔ مجھے حسین کا کوئی ایسا صحابی دکھاؤ جس نے مدینے سے نکلتے ہوئے کربلا آتے ہوئے امام حسین سے بار بار پوچھا مولا کیا ہمیں جنت مل جائے گی؟ مولا ہم تیرے ساتھ ہیں ہمیں جنت مل جائے گی؟ کہ مولا ہم سرد ہیں ہمیں جنت مل جائے گی؟ کہ مولا ہم پیاسے ہیں ہمیں جنت مل جائے گی؟ لیکن تاریخ نے تو منظر ہی بدل دیا۔ شب عاشور امام حسین نے چراغ بجھایا اور بجھا کر فرمایا اگر یہاں تم میں سے کوئی جنت کے لالچ میں آیا ہے تو جاؤ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، میں محمد کا بیٹا ہو کے وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر چراغ بجھایا گیا۔ جب چراغ روشن ہوا تاریخ نے دیکھا 72 سورج طلوع ہو گئے، 72 سورج طلوع ہو گئے، ہر ایک نے اپنی اپنی تلوار اپنی اپنی گردن پہ رکھی۔ امام حسین نے فرمایا میں نے تمہیں کہا نہیں مجھے تمہاری ضرورت نہیں؟ 72 نے قدموں پر ہاتھ رکھ کر کہا مولا تجھے ہماری ضرورت نہیں، ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ اس سے پہلے سیدوں کے 4 قتل مدینے میں ہوئے، چاروں کے قاتل چھپ گئے۔ کیا کہنے حسین تیرے انداز کے، حسین چاروں کے قاتل گھیر کے کربلا لے آیا۔ حسین نہ پہاڑوں میں لڑے نہ شہر میں، حسین نے ہتھیلی جتنا صحرا خریدا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ حسین کو گھیر کے لا رہے ہیں، جبکہ حسین انہیں گھیر کے کربلا لے آیا۔ حسین نے یوں آنکھوں کے سامنے کھڑے کیے، 7 دن تک امام حسین نے کھڑے رکھے۔ 10 محرم امام حسین نے طویل دن کا انتظار کیا، 10 محرم امام حسین نے یوں آنکھوں کے سامنے کھڑے کیے۔ امام حسین نے فرمایا آج نہ تمہیں بھاگنے دوں گا نہ تمہیں چھپنے دوں گا، تم نے اسلام کا نقاب اوڑھا ہوا تھا، تم سورہ منافقون کی عملی تفسیر ہو، تم نمازیوں کے بھیس میں آ کر آل محبت سے دشمنی کرتے رہے۔ امام حسین نے جلال میں فرمایا آج میں کھڑا ہوں تمہارے سامنے، اب مجھے چھوڑ کر نماز پڑھ کر دکھاؤ۔ آخر یزید کا مقصد کیا تھا؟
वो आले मोहम्मद से क्या कहलवाना चाहता था, वो मकसद बताने लगते हैं। इनको कैद करके दरबार में लाऊंगा और उसे जुमला कहूंगा कि जब मैंने तुम्हें आजाद किया उसने करबला में 9 लाख इकट्ठे किए, लेकिन कभी अली अकबर उन्हें भगाता रहा, कभी अली असगर उन्हें दौड़ाता रहा। इधर करबला की शाम हो गई, हुसैन ने सजदे में सर रख दिया, इन्होंने सजाद को कैद कर लिया। खबर शाम पहुंच गई। मुद्दत के बाद 70 साल के बाद अहले बैत का इमाम कैद हुआ, अब उसे शाम लेके आया जा रहा है। यजीद ने दरबार सजवा दिए, इसने लोग बुला लिए, इसने कहा अपने दादे की शिकस्त का बदला, अपने बाबे की शिकस्त का बदला लेने लगा हूँ। दरबारी आ गए, उमरा आ गए, गुजरा आ गए, बाजारों में रश्ता, क्या बनु उमैया बनु हाशिम से बदला लेंगे। इधर सैयद साजिद बाजारों को चीरते हुए, भीड़ को चीरते हुए दरबारी अजीम के अंदर आए। इस मलाउन ने अपने सर पर अपने बाबे वाला ताज रखा, कांधे पर अपने दादे वाली उबा रखी, ये मलाउन तख्त पे आ गया। इधर सजाद इसके सामने आए, इसकी ज़बान पर ये जुमला आने ही वाला था कि जब मैंने तुम्हें आजाद किया, कि सजाद के कांधे पर एक मजदूर का हाथ आया, कि सजाद के कांधे पर ज़ैनब आलिया का हाथ आया। बीवी ने सजाद को पीछे किया और इशारा करके फरमाया, ऐ हमारे आजाद करता गुलाम के बेटे। जनाब मासूमा एक उनके रोजे पर एक आलिम दीन है जो हाथों की लकीरें पढ़ने में महारत रखते हैं। एक शख्स उनके पास आया और कहा, किबला मेरा हाथ देखिए, मेरे हाथों की लकीरें क्या कहती हैं। उस आलिम दीन ने उस मोमिन का हाथ देखा और परेशानी में आकर फरमाया, जा मोमिन अपने लिए दुआ कर। वो परेशानी में उठा और साथ ही अज़ादारी हो रही थी, वहां जाके मातम हुसैन करने लगा। जब अज़ादारी खत्म हुई तो उस आलिम दीन के पास दोबारा आया और कहा, किबला आप मेरा हाथ दोबारा देखिए, आखिर मेरे हाथों की लकीरें क्या कहती हैं। उस आलिम दीन ने उसका हाथ दोबारा देखा और हैरत ज़दा होकर हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों पे आई। उस मोमिन ने कहा, किबला पहले तो आप परेशान हो गए थे, अब इस मुस्कुराहट की वजह क्या है। उस आलिम दीन ने कहा, ए हुसैन के अज़ादार सुन, मातमे हुसैन के बाद हाथों की लकीरें वो नहीं रहती जो पहले